اچھا بچوں، سب کی توجہ ذرا یہاں رہے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بچوں، پچھلی جو ہماری کلاس ہوئی تھی، ہم نے اس کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری غزوہ اس میں شرکت کی، غزوہ تبوک، ہم نے پچھلی کلاس میں اس کو پڑھا۔ غزوہ تبوک کی وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شہید کر دیا، اور رومی جو تھے وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے، اس میں مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ ہم رومیوں پر حملہ کریں۔ ہم جب رومیوں پر حملہ کریں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کم سے کم مدینہ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اگر مسلمان فاتح ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اس کا رعب جو ہے وہ ہر طرف پھیل جائے گا۔ اگر مسلمانوں کا شکست کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے تو بھی مدینہ تو سیف رہے گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب جب اپنا لشکر لے کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے رومیوں کے پاس، 3000 کا لشکر لے کے پہنچے، تو کسی رومی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کے اسلامی لشکر کا مقابلہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا لشکر واپس لے آئے۔ اس سے کیا ہوا؟ رومیوں پر مسلمانوں کا رعب دبدبا بیٹھ گیا، نہ صرف رومیوں پر بلکہ ہر طرف اب مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا۔ اچھا، جب اسلامی لشکر واپس آ گیا مدینہ میں، اس کے بعد مدینہ میں کچھ اہم کام ہوئے۔ آج وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا کام تھے جو پھر مدینہ میں ہوئے غزوہ تبوک کے بعد۔ دیکھیں، غزوہ تبوک کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے زنا کا اقرار کیا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، مجھے سزا دی جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بہت چھان بین کی، کیونکہ بہت نازک مسئلہ تھا، اور یہ منافقین کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے ایک چال بھی ہو سکتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروا دیا جائے اور بعد میں بہت سارے الزام لگائے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باریکی تک چھان بین کی۔ چھان بین کرنے کے بعد جب یہ پتہ چل گیا کہ عورت واقعی زنا کی سرزد ہو چکی ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ مہلت دی کہ یہ جو ابھی آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، یہ بچہ پیدا ہو جائے، اس کے بعد آپ میرے پاس آئیں۔ جب یہ بچہ پھر بڑا ہو جائے، دودھ پینا چھوڑ دے، کچھ کھانا شروع ہو جائے، تو اسے میرے پاس لے کے آنا۔ تو جب وہ بچہ 2 سال کا ہوا، اس نے ماں کا دودھ چھوڑ دیا اور اس نے اب روٹی کھانا شروع کی، تو وہ عورت روٹی کا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بچہ جو ہے اب روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت کو سزا دی۔ اس وقت اس عورت کو رجم کر دیا گیا، مطلب پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا اس عورت کو، ٹھیک ہے؟ یہ زنا کی سزا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا جو کام ہوا، آپ سب نے پہلے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو پہلی ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، وہ کیا تھا؟ کہاں تھی؟ حبشہ کی طرف۔ اب یہاں پہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ وفات پا گیا۔
اب دیکھیے گا کہ حبشہ کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے اس کی وفات ہو گئی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ بیٹھ کے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی بہت زیادہ غم ہوا. اور اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں تیسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا. حضرت عثمان غنی کے نکاح میں 2 بیٹیاں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پہلی بیٹی رقیہ اور دوسری پہلی بیٹی کب فوت ہوئی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر پر گئے, جنگ بدر سے واپس آئے تو پتہ چلا کہ رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اب یہ دوسری بیٹی تھی جو اب فوت ہوئی 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اچھا, اس کے بعد جو اہم کام ہوا, رئیس منافقین کا سردار اس کی وفات ہوئی. اور یہ پرسوں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی, یہ اب سب اس کے نام سے بخوبی جانتے ہیں. یہ اللہ کو پیارے ہو. اب ان کا بیٹا جو تھا وہ جید صحابہ میں سے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جانشین صحابہ تھے. وہ آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرے بابا ہیں, ان کا جنازہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھائیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ منافقین کا سردار ہے, اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں, اس کا جنازہ آپ نہ پڑھائیں. لیکن دوسری جانب ان کے بیٹے وہ بھی جید صحابہ میں سے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھایا, اس کے بعد کیا ہوا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پرسوں. کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا اسی وقت کہ آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھانا, نہ ہی آپ نے ان کے لیے دعا کرنی. اس کے بعد منافقین کے لیے بار بار وحی نازل ہوتی رہی قرآن پاک میں, اور منافقین جو تھے اب کھل کے سامنے آ گئے. اب ان کے خلاف سخت کارروائیاں جو ہیں وہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا. ان کے صدقے جو ہیں وہ قبول نہ کیے جائیں, ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ نہ پڑھی جائے, ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کی جائے, ان کی قبروں پر کھڑے ہونے سے بھی روک دیا. یہ حکم جو ہے وہ پہ در پہ آتے رہے. اچھا, اس کے بعد جو اہم کام ہوا, اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مناسک حج قائم کرنے کے غرض سے امیر بنا کر بھیجا کہ آپ مکہ جائیں اور حج ادا کروائیں. اب یہ وہاں جا رہے ہیں تو قرآن پاک میں وحی نازل ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں مکہ میں اور وہاں اعلان کریں کہ مشرکین کے ساتھ, منافقین کے ساتھ جو پہلے ہمارے عہد و پیمان ہوئے تھے اب وہ ختم ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے اور جب نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناسک حج ادا کروا دیے تو 10 ذی الحج کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان شروع کیا
جس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. یعنی تمام عہد والوں کا عہد ختم کر دیا گیا اور انہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. اسی طرح جن کے ساتھ کوئی عہد و پیمان نہ تھا انہیں بھی 4 مہینے کی مہلت ہے. البتہ جن مشرکین نے مسلمانوں سے عہد نبھانے میں کوئی کوتاہی نہ کی تھی اور نہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد کی تھی، ان کا عہد ان کی طے کردہ مدت تک برقرار ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان عام کرایا اور آئندہ سے کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے. اس سے پہلے کیا تھا کہ عرب میں اس قدر فحاشی تھی کہ لوگ ننگے ہو کے بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے. مشرک آ جاتے، وہ حج کرتے، اپنا طواف کرتے، وہاں مناسک حج ادا کرتے. لیکن اب اعلان کر دیا گیا، یہ اعلان گویا جزیرہ عرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا. اس چیز کا اعلان تھا کہ اب عرب میں بت پرستی ختم ہے. اب یہاں آئندہ کوئی ننگا حج نہیں کر سکتا، یہاں کوئی اب مشرک نہیں رہ سکتا. اگلے سال نہ کوئی مشرک آئے گا یہاں حج کرنے کے لیے، کسی کو آنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، نہ منافقین نہ مشرک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں، اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا حکمت عملی اختیار کی. اما بعد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا باری تعالیٰ، یہ جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی، یا اللہ اس کا حق ادا نہیں کر پائے، یا اللہ اس میں جو بھی کمی بیشی ہو، یا اللہ اس میں اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یا اللہ یہ جو بچوں نے یا اللہ آپ کے نبی کی سیرت سنی، یا اللہ انہیں اس پر عمل کرنے والا بنا. یا اللہ انہیں اپنی زندگیاں اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ڈھالنے والا بنا دے. یا اللہ ان سے دین کا کام لے، یا اللہ ان سے راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.